ویلکم بیک ناظرین چونکہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلی دو ٹرانسمیشنز کے اندر ہم نے موت اور قبر کے معاملات کو ڈسکس بڑی تفصیلاً کیا تھا اور علماء دین نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ اسی طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ قیامت کا ہے۔ دنیا کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ عارضی ہے، ختم ہونا ہے، مٹنا ہے، انسان نے ختم ہونا ہے اور اس کی روح نے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ اب خالق حقیقی کے پاس جانے کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا ہے۔ قبر کے اوپر بھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اور کوشش کی کہ علماء دین سے رہنمائی لے کر آپ کی رہنمائی کی جائے اور آپ کے روزمرہ معاملات کے اندر جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اسی طرح آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ قیامت کا ہے۔ دنیا کے بعد آخری مرحلہ قیامت ہے۔ ہم نے جب فنا ہونا ہے، قبر کے اندر مٹی ہونا ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اس دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کے حضور پیش ہو کر جو کرامن کاتبین نے ہمارا کھاتا تیار کیا ہونا ہے، اس کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ حقوق اللہ کا سوال ہوگا، حقوق العباد کا سوال ہوگا، دنیا کے اندر کیا کیا، ہر عمل کا حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے پیر سید عبداللہ شاہ الحسینی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد اویس خان قادری صاحب، جو آج کی اس ٹرانسمیشن میں میری اور آپ کی ہمارے اس موضوع کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب اور بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال چونکہ موضوع قیامت کا ہے تو اسی حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے دنیا کب اور کیسے ختم ہوگی؟ بہت شکریہ۔ ایک بار پھر آپ نے نشریات میں موقع دیا اور بہت خوبصورت موضوع ہے قیامت کے حوالے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے آپ کے سوال کے ضمن میں، وہ یہ کہ سور پھونکا جائے گا 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جس وقت پھونکا جائے گا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین ہلنے شروع ہو جائے گی، اور فرمایا اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ تیز ہوائیں، اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تیز ہوا آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مغموم ہو جاتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگتے، اور یہ اس خوف سے کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو۔ یہاں ضمناً طور پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، یہ بھی اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، اب حضور نے ظاہر نہیں کیا، حالانکہ جبریل امین نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی چونکہ جس طرح مجھ سے تم پوچھ رہے ہو تو اے جبریل تم جانتے ہو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آئے گی اچانک۔ تو اچانک جب آئے گی تو ظاہر بات ہے اگر حضور بتا دے تو پھر تو اچانک نہ ہوتی نا، پھر تو ایک متعین ہو جاتا ہے کہ فلاں ٹائم آنی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے راز ہیں اور اس نے اچانک آنا ہے، اس لیے اس کا اظہار کرنا نہیں ہے۔ تو پھر جبریل نے پھر دوسرا سوال یہ بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی علامات، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی علامات بتا دی تھی۔ تو ظاہر بات علامات تو وہی بتا سکتا ہے نا جس کو علم ہو، جو جانتا ہوگا تو وہی علامات بتا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتائی۔ ان علامات میں سے یہ علامات ہیں کہ جس وقت سلسلہ شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے یعنی قیامت کے برپا ہونے سے پہلے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اور تارے بے نور ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ کیفیت اس طرح ہوگی کہ فرمایا کہ باقاعدہ طور پر پھر قیامت برپا ہو جائے گی، اور وہ جو منظر ہوگا وہ کیفیت ہوگی، اور وہ جو عالم ہوگا وہ انتہائی سخت
اور انتہائی وحشتناک لمحات ہوں گے، اور وہ ساعتیں انتہائی دشت اور خوف والی ہوں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب قیامت کا ذکر فرماتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور اس کی سبب اور وجہ یہ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار تو چونکہ شفیع المذنبین ہیں، بے شک، ٹھیک ہے بے جی؟ شک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بروز حشر اور قیامت میں دوسروں کے ڈارس ہیں، بے شک، سرکار تو دوسروں کا سہارا ہے۔ بے شک، یہ تعلیم امت کے لیے تھا حضور علیہ السلام کا یہ عمل جو تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیز ہواؤں میں خوف زدہ ہو جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا متفکر ہو جانا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جی یہی سوال مفتی صاحب آپ سے ہے میرا کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے دنیا کا اختتام کب اور کیسے ہوگا، اور اس اختتام کے وقت جو مخلوقات اس وقت موجود ہوں گی، اور مخلوقات میں بھی انسان جو اس وقت موجود ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فرسٹ آف آل میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اللہ پاک اس ماہ معظم و مکرم کے صدقے ہم سب کو لمبی ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، سکون والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن زمین، آسمان، جن و ملک، تمام کا تمام سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ بے شک۔ اگر باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، قیامت برپا ہونے سے پہلے چند چیزیں ایسی ہیں، چند علامات، چند نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہوں گی۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 کیٹیگریاں ہیں کہ آدمی زمین کے اندر دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ پھر دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء تو ہوں گے لیکن علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جہل کی کثرت ہوگی، جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح چند علامات اور بھی ہیں، جیسا کہ دھوئیں کا نکلنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہے، وہ نکلے گا۔ اچھا، اس کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ اس عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا، اور ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت یعنی سیاہ دھبا بنائے گا، جس سے مومن اور جو کافر ہے ان کا فرق واضح ہو جائے گا، یعنی بالکل سامنے ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ چند علامات، یعنی کئی علامات اور ہیں، کئی وہ ہیں جن کا نام علامات صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی نشانیاں، اور کچھ وہ ہیں جن کا نام علامات کبریٰ ہے۔ علامات صغریٰ کی اگر بات کی جائے وہ تو بہت زیادہ ہیں، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اسی طرح گانا باجا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا کسی غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مال کی کثرت ہوگی، جہالت بہت زیادہ ہوگی، اور نمازی نہیں ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی۔ اسی طرح اگر علامات کبریٰ کی بات کی جائے یعنی بڑی نشانیاں، تو دابۃ الارض کا نکلنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ٹھیک ہے؟ دابۃ الارض نکلے گا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق قیامت سے ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، جیسے قبلہ شاہ جی نے عرض کیا کہ سور پھونکا جانا، اس کے اندر بھی کافی تفصیل ہے، چند منٹس کے اندر اس چیز کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہوگا ناظرین، اور ہم نے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے بحیثیت انسان۔ ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے جب حکم ہونا ہے کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کر لو، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے اور ہماری روح قبض کر لینی ہے۔ دنیا مختصر ہے، دنیا نے فنا ہونا ہے، اس کے اندر رہ کر ہم لوگوں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، اپنے پیارے نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، ان کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن میں کہ جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے اور آپ کی رہنمائی کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے شاہ جی بتایا قیامت کے دن برپا ہونے پہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اب قیامت برپا ہو گئی،
اس کا دن کیسا ہوگا، اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہیبتناک دن ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان کے وجود پر کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگا ہوگا، اور ان کو جب قیامت میں لایا جائے گا تو فرمایا کہ جناب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا حضور ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے پہلو میں کون ہے، بے شک، نہ مرد کو یہ معلوم ہوگا نہ عورت کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے پہلو میں کون ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی وہ آئیں گے وہ تمام غیر مختون، یعنی ختنہ شدہ کی حالت سے جو پہلی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت میں ہوں گے۔ اور پھر اس دن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا اور ایسی کیفیت ہوگی کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی ہیبت اور وحشت سے انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ وہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اولین و آخرین سارے جس وقت دیکھیں گے وہ انتہائی ہیبت کا دن ہے، بڑا طویل دن ہے، اور سورج سوا نیزے پر، اور اس زمین کو چونکہ تانبے کا بنا دیا جائے گا اور اس کی تپش اور حرارت کی کیفیت اس طرح ہوگی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے اولین و آخرین سارے جمع ہو کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے اور ہم پہ تخفیف ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج تو میں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کر سکتا ہوں، تم کسی غیر کے پاس جاؤ۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ تو چنانچہ یہ سارے مل کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ آپ کسی غیر کے پاس جائیں، چلتے چلتے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، آج اگر کرنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ یہ سارے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن بڑا ہیبتناک ہے اور حضور کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ تو رسول کریم حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا کیا، حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ، سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، وہی آج کے دن کے لیے میں ہی ہوں تمہاری ڈھارس، میں ہی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے سرکار کہ نہ کسی اولین نے بیان کی ہوگی نہ کسی آخرین نے، اور اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جس وقت حضور سر سجدے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جلال و ہیبت، اس میں تخفیف تو آنی ہے، بے شک، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں گے، اور اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا حبیب آپ سر اٹھائیے، ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، محبوب آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں اور غور کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہاں روک کر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، قیامت کا برپا ہونا، حساب و کتاب کا دن تو ہے، جزا اور سزا کا دن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بے شک، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کی ضرورت ہے؟ اللہ یہاں دنیا میں حساب و کتاب نہیں لے سکتا، وہ یہاں پر جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ یہ قیامت کا در حقیقت برپا کرنا یہ اسی نقطے کے لیے تھا، اولین و آخرین کو شان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھانے کا مقصد تھا، بے شک، بنیادی وجہ یہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت و شان۔ اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا کہ فقط اتنا سبب ہے اے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ اب اولین یہاں میں قرآن کریم کی ایک خاص لفظ کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ
سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، وہ ذات مالک ہے قیامت کے دن کا، بے شک، تو کیا وہ دنیا کے دنوں کا مالک نہیں ہے؟ بے شک ہے، وہ تو دنیا کے دنوں کو بھی مالک ہے۔ تو یہ قیامت کی تخصیص یہاں کی ہوئی، اس کی سبب اور وجہ بھی یہ ہے کہ قیامت ایسا دن ہوگا کہ وہاں کسی کو انکار کی مجال، دنیا میں تو انکار کر رہے ہیں نا، اللہ مالک ہے دنیا کے دنوں کا، اللہ ہر شے کا مالک ہے، لیکن یہاں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ملکیت کا انکار کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اللہ کو مالک نہیں مان رہے بے ہیں۔ شک، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ خود فرمائے گا کس کی بادشاہت ہے آج، کون مالک ہے آج، کہاں گئے دنیا کے مالک، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا شداد، ایسا ہی وہ ہے، متکبرین، وہ مغرور، وہ سارے، چونکہ اللہ پوچھے گا خود اور کسی کو مجال نہیں ہوگی جواب دینے کی، پھر خود ہی فرمائے گا کہ ہاں وہی قہار اور جبار کی آج ملکیت اور بادشاہت ہے۔ تو چونکہ یہی اب ایک حدیث پاک بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم فی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو اب حضور تو سردار یہاں نہیں ہے، حضور تو یہاں بھی سردار ہے، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ بے تو شک، اس کی سبب اور وجہ بھی یہ ہے کہ حضور نے قیامت کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ وہاں وہ دن ایسا ہوگا اولین و آخرین، انبیاء اور مرسلین، بے شک، صلحاء اور متقین، سارے جمع ہو کر کے جس بارگاہ میں جائیں گے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہوگی، اور اس سردار کی ان کی سرداری وہاں پر دیکھی جائے گی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے عنقریب، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا میرا آخری امتی جب تک جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو پھر چونکہ وہ کیفیت اور وہ منظر جو قیامت کی کیفیات ہوں گی، اس میں سے ایک اور میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں اور بات کو میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لگامیں دے کر کے وہ میدان قیامت میں لایا جائے گا، اور ایسی ہیبت کے ساتھ اور لپکے گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے جہنم سے پیچھے ہٹ جا، تو جہنم کے اس ہیبت میں اور اس دشت میں کمی آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جہنم عرض کرے گا کہ آپ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں، آپ رکاوٹ نہ بنیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو حکم ہوگا جہنم کو کہ اے جہنم ان کی اطاعت کر کے جو صاحب شفاعت ہے اور صاحب الرسالہ ہیں۔ بے شک، تو چنانچہ جہنم کو حکم ہوگا کہ آج ان کی اطاعت کر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حضور کے نور کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم جو ہیں وہ سرد پڑ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، سارے اولین و آخرین کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ پروردگار عالم مولا کریم اللہم اغفر لی بے محمد و بے قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور کے صدقے میں اور حضور کی عظمتوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ بے شک۔ یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب۔